آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جو دل کو چھو جائے گی، آنکھوں کو نم کر دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ بات ہماری ماؤں کی ہے، ان ماؤں کی جو دکھ سہتی رہیں، تکلیفیں کھائیں، دکھ برداشت کیے مگر اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا۔ وہی لڑکیاں آج ہماری مائیں، ان کی وفا، ان کا صبر، ان کی قربانی، یہی اصل وفا ہے، یہی اصل محبت ہے۔ پہلے زمانے میں جب لڑکیاں شادی کے بعد سسرال آتی تھیں تو وہ جانتی تھیں کہ یہ گھر اب ان کا ہے، یہ خاوند اب ان کا سہارا ہے۔ چاہے جھگڑے ہوں، چاہے مالی تنگی بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، چاہے ساس سسر کی باتوں سے دل ٹوٹنے لگ جائے، مگر وہ صبر کرتی، دعا مانگتی اور گھر بچاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اولاد کا مستقبل اسی گھر میں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر بچوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ آج کا دور، آج طلاق کو ایسے مانگا جاتا ہے جیسے بازار میں سبزی کے ساتھ دھنیا مانگا جاتا ہے۔ اور بس کر دیں، طلاق طلاق طلاق، یہ ایک لفظ، ایک میسج، ایک فون کال اور سب ختم۔ بھائی اور بہنوں، سوچو کیا یہ آسان ہے؟ نہیں، یہ آسان نہیں، یہ تباہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں طلاق کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں اکیلے ایک سال میں 2 لاکھ سے زیادہ کم و بیش طلاقیں ہوئی۔ لاہور سر فہرست ہے جہاں 21,000 سے زائد سرٹیفکیٹ جاری ہوئے۔ اور اس آگ کی سب سے بڑی چیتا بچے ہیں۔ بچوں کا کیا بنتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ طلاق بچوں پر شدید نفسیاتی اور سماجی اثرات چھوڑتی ہے۔ بچے اداس ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، الجھن میں پڑ جاتے ہیں، وہ خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے ماں باپ الگ ہو گئے۔ خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، تعلیم گر جاتی ہے۔ کئی بچے تنہائی، ڈپریشن، حتیٰ کہ جارحانہ رویے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق طلاق یافتہ گھرانوں کے بچوں میں نفسیاتی مسائل 22% سے زیادہ ہو چکے۔ عدالتوں میں جاؤ تو منظر دیکھ لو، چھوٹے بچے دانتوں میں انگلیاں دبا کر رو رہے ہوتے ہیں، وہ چیختے ہیں ابو، ماں، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ کیا یہ منظر دیکھ کر دل نہیں روتا؟ کیا یہ بچے گناہگار ہیں؟ نہیں، یہ معصوم ہے۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے والدین نے صبر نہیں کیا، جذبات میں آ گئے اور فیصلے کر دیے۔ اسلام ہمارے لیے کیا کہتا ہے؟ طلاق حلال ہے، مگر اللہ کو سب حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسند بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ بیوی کے لیے صبر کی بہت تاکید ہے۔ اگر شوہر میں برائیاں ہوں تو بھی صبر کرو، دعا کرو، گھر بچاؤ، کیونکہ گھر ٹوٹنے سے اولاد تباہ ہوتی ہے۔ اب جدید دور کے تقاضے دیکھیں، آج عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، خود مختار ہیں، نوکری کرتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر توڑ دو۔ سوشل میڈیا نے طلاق کو تو فیشن بنا دیا، میں خوش نہیں کا نعرہ لگا کر گھر چھوڑ دیتی، مگر بھول جاتی ہیں کہ خوشی صرف خود کی نہیں، بچوں کی بھی ہے۔ میری اپیل یہ ہے کہ اگر اولاد سے پہلے جھگڑے ہوں تو لڑ لو، مگر سمجھوتا بھی کرو۔ مگر اولاد ہونے کے بعد طلاق کا مطلب بچوں کی تباہی۔ مرد کو بھی دوسری مل جائے گی، عورت کو بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا، مگر بچے وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ پوچھے گا تم نے ان معصوموں کو در در کیوں بھٹکنے دیا، ان کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اپنی ماؤں سے وفا سیکھو، وہ جو دکھ سہ کر بھی گھر بچاتی رہی، وہ جو راتوں کو روتی رہی مگر دن کو مسکراتی رہی، وہ جو اپنے بچوں کے لیے زندہ رہی اور صبر کیا، اللہ کی خاطر کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، گھروں کو توڑا نہیں۔ آج اگر تمہارے گھر میں جھگڑا ہے تو صبر کرو، دعا کرو، بات کرو، سمجھوتا کرو، کیونکہ گھر ٹوٹنے سے پہلے دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل ٹوٹنے سے پہلے بچوں کا مستقبل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس کو شیئر کرو، سبسکرائب کرو، لائک کرو اور کمنٹ میں بتاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا قربانی دی۔ جیو پاکستان، جیو خاندان۔